بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، پس وہ باغات میں خوش خوش رہیں گے۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، پس یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں خالق کائنات نے اعمال اور عقائد کے لحاظ سے انسانوں کی دو قسمیں اور دونوں کا الگ الگ انجام بیان فرمایا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے اور انسان اپنے نظریات کے لحاظ سے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے برتاؤ کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک کے نظریات وہ ہیں جو خود ان کو اچھے لگے انہوں نے اختیار کر لیے، اور ایک کے نظریات وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور فرمائے، انہوں نے ان کو مان لیا۔ تو ایک نظریات خود ساختہ ہیں، ایک نظریات خود اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ خود بنائے ہوئے نظریات ہیں، عقائد ہیں، خیالات ہیں، تفکرات ہیں، بس اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ اپنا ذہن، دل، دماغ بالکل خالی کر لیا ہے، اب دیکھتا جا رہا ہے کہ میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ جو ادھر سے کہا جا رہا ہے اس کو مانتا جا رہا ہے اور اس کے مطابق اپنا نظریہ، عقیدہ، خیالات، تفکرات کو ڈھالتا جا رہا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں نظریات کے لحاظ سے۔ ایسے ہی اعمال کے لحاظ سے جب نظریات اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے ہیں تو پھر اعمال بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں۔ پھر اعمال بھی وہی کرتا ہے جو اس کو شریعت، خدا، رسول بتلاتا ہے، اس میں اپنی من مانی، اپنی چاہت، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ ہے جس نے نظریات بھی اپنی مرضی والے بنائے ہیں، پھر وہ اعمال بھی اپنی مرضی والے کرتا ہے، اعمال بھی پھر خود ساختہ کرتا ہے، اپنی رائے والے کرتا ہے، جو اپنے من کو اچھے لگتے ہیں، جس پر ماحول، معاشرہ واہ واہ کہتا ہے، بس ان کو اپنا لیتا ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ شریعت کی مہر ان پر لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے، قرآن و حدیث اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں قسم کے انسانوں کے بارے میں قرآن مجید پہلے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے نظریات، ایمان کا معنی ہوتا ہے اعتقادیات، ایمان کا معنی ہوتا ہے عقیدے، کہ انسان کے عقیدے درست ہوں، عقیدے اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے پہلے بھی کسی دن عرض کیا تھا کہ آپ آمنو کا ترجمہ کبھی بھی ایمان نہیں فرماتے، فرماتے ہیں اما الذین آمنو، وہ لوگ جن کے نظریات، عقیدے ٹھیک، اچھے، صحیح ہوں، نظریات پاکیزہ ہوں، سوچ اچھی ہو، جسے ہم کہتے ہیں آج کل مثبت سوچ ہو، منفی سوچ نہ ہو، دشمن کے بارے میں بھی منفی نہ سوچے، دشمن کے بارے میں بھی مثبت سوچے، ساری مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے بارے میں منفی نہ سوچے، ہمیشہ ان کی خیر کی سوچے، دوسرے کے بھلے کی سوچے۔ یہ ایمان ہے۔ جس کے دل میں جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ اپنا اور باقی مخلوقات کا خیر خواہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین اول سے آخر خیر خواہی کا نام ہے۔
جتنا جس کے اندر دینداری زیادہ ہوگی اتنا اس کے اندر اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ یہ پکا ٹھکا اصول ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک۔ اب نیک عمل کا اگر معیار انسان کے حوالے کر دیا جائے کہ میں فیصلہ کروں کون سا عمل نیک ہے، دوسرا انسان فیصلہ کرے کون سا عمل نیک ہے، تو پھر ہر انسان کی پسند جدا جدا ہے۔ جب پسند الگ الگ ہے تو ایک ہی عمل مجھے پسند ہوگا، میں کہوں گا نیک ہے، دوسرے کو وہی عمل پسند نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ عمل نیک نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے عمل نیک کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس عمل پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مہر لگ جائے گی وہ عمل نیک بن جائے گا۔ اس لیے عمل نیک کا معیار اب انسان کے عقل کے حوالے نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کا معیار اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے ہے، اسوہ حسنہ کے حوالے ہے۔ حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر جلسوں میں کہ میں اس لیے سنی ہوں کہ سنیوں کے ہر مسئلے پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میں سنی اس لیے ہوں کہ سنیوں کے ہر مسئلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نیک عمل وہی بنے گا جس پر آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہوگی۔ دیکھیں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ضرور ہے۔ اکیلا ایمان کافی نہیں کہا گیا۔ آمنوا عاملوا الصالحات، آمنوا عاملوا الصالحات، سارے قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے قرآن اس سے، لیکن جہاں کفر کی بات آئی اما الذین کفروا، آگے یہاں بھی اگلی آیت میں یہی ہے، اس کے ساتھ گناہ والے اعمال شرط نہیں ہیں۔ گویا بندے کو جہنم میں لے جانے کے لیے اکیلا کفر ہی کافی ہے، چاہے اس کے اعمال گندے ہوں یا نہ ہوں، بس عقیدہ گندا ہے وہ بندہ بیچارہ ناکام ہے۔ لیکن جو کامیابی مکمل اگر لینی ہے اس کے لیے اکیلا ایمان کافی نہیں ہے، اس کے لیے ساتھ اعمال صالحہ بھی شرط ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں فہم فی روضۃ یحبرون، پس وہ باغات میں اللہ کی نعمتوں والی جگہ جنت میں یحبرون خوش خوش مسرت سے سرور سے مسرور رہیں گے، خوش رہیں گے۔ ان کے لیے ان کو ان کی تمنا، ان کے خیالات، ان کی چاہت اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ نعمتیں دے دے گا، خصوصاً اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا کا اعلان جو جنت والوں کو ملے گا، اس سے بڑی خوشی ہوگی ان کو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی عقائد حق کا کوئی اختیار نہیں کیا۔ ایماندار بننے کے لیے تمام اعتقادیات کو ماننا ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے اگر اعتقادیات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو وہ بندہ مارا جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا، کفر میں چلا جائے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، چاہے وہ زبان سے جھٹلاتا ہے، چاہے وہ دل سے جھٹلاتا ہے، چاہے وہ عملاً تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب عملی بھی ہوتی ہے، دروازے پر مسجد کے موجود ہے، اذان ہو رہی ہے، اب ایک مسلمان کہتا ہے آؤ جی نماز پڑھیں، اور وہ پرلی طرف منہ کر کے جا رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں پکا ٹھکا مسلمان ہوں اور کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، تو اب یہ بندہ اگرچہ زبان سے تو اس نے نہیں کہا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، دل سے تو اس نے عقیدہ شاید یہ نہ رکھا ہو کہ میں نماز کو نہیں مانتا، لیکن عملی طور پر جو پرلی طرف جا رہا ہے حالانکہ مسجد کے دروازے پہ ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، کہنے کے باوجود بھی پرلی طرف جا رہا ہے، تو یہ عملاً تکذیب کر رہا ہے۔ کوئی بندہ کہے مجھے ابو سے بڑی محبت ہے، میں اپنے باپ پہ فدا ہوں، میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کے احسانات کو بڑا مانتا ہوں، تو ابو کہے بیٹا پانی لا کے دے دو،
تو وہ اٹھ کے اور طرف چلا جائے، کہے تیری اور اولاد نہیں بیٹھی، ان کو کہہ دے مجھے کیوں کہتا ہے؟ تو بتائیے اس کی وہ بات سچی ہوگی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ابو سے بڑی محبت ہے، میں ابو پر فدا ہوں، تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر اس کو محبت ہوتی تو پانی مانگنا تو دور کی بات ہے، بغیر مانگے یہ خود پوچھ رہا ہوتا کہ ابو کوئی میرے لیے خدمت، ابو کوئی میرے لیے خدمت۔ جو کہنے کے باوجود نہیں کرتا، وہ زبان سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، تو اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تکذیب کی انہوں نے ہماری آیتوں کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، تو ایسے لوگوں کا انجام فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ عذاب میں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، خوشی سے نہیں آئیں گے۔ ان کو عذاب کے ملائکہ، جہنم کے دروغے ان کو گرفتار کر کے، گھسیٹ کر کے زبردستی چیختے چلاتے رہیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق